کہ آپ لوگ 18 میں کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو کیا آنے والے انتخاب میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ اس کا جواب نہیں دیا، جس سے میں نے یہ اسیس کیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ہوگا یا نہیں۔ تیسری بات میں انہوں نے پوچھی، اب جو شہزاد صاحب نے گفتگو کی ہے میں اس کے ساتھ اسے اٹیچ کرنے لیں کہ 2019 تک نون لیگ یعنی نواز شریف صاحب کا ایک موقف رہا ایکسٹینشن کو لے کے، 19 آن ورڈز ایکسٹینشن اور اس پر قانون سازی موقف بدلا ہے۔ اگر آئندہ آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا نواز شریف اور نون لیگ 19 سے پہلے والے ہوں گے یا 19-20 کے بعد والے ہوں گے؟ تو اس کا بھی جواب نہیں ملا۔ اب شہباز شریف کی جتنی گفتگو ہے وہ جتنا کانفیڈنس سے اور جس سپیس سے کھڑے ہیں، یہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے ساتھ ہی جائیں گے، اگلے الیکشن میں اتریں گے، یا یہ ٹکراؤ کی سیاست انہوں نے ہٹا کے پیچھے رکھ دیے، جو شہزاد صاحب نے بھی ایک اور انداز سے کہا، لیکن میں نون لیگ کے اس کو اسپیسیفکلی گفتگو کر رہی ہوں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اقتدار کے لیے وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہائیبریڈ اگر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی طرح چلنا چاہیے۔ بہت ناسمجھی ہوگی اگر اس الیکشن میں یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ جائیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مزاحمت کا بیانیہ تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، اور میں تھوڑا سا شہزاد صاحب سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہوتی، فوج میں سے ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل ملٹری میں اور اسٹیبلشمنٹ میں فرق ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بنتی ہے، پاکستان کی تاریخ کے بڑے حصے میں بنتی ہے۔ اس وقت تبدیلی پروجیکٹ چل رہا تھا، بہت زیادتیاں ہو رہی تھی سیاستدانوں کے ساتھ، خاص طور پہ مسلم لیگ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی، یہ بات بنتی تھی، ووٹ سے عزت چھینی جا رہی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں ووٹ سے عزت چھینی گئی، لیکن آنکھ کے تارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے نہیں بنا سکتے، نہیں چلا سکتے۔ کل کوئی اور کنگز پارٹی تھی، آج تو یہ خود کنگز پارٹی ہیں۔ انہوں نے تو 2 دن میں وہ کام کر دیا جو ڈکٹیٹرز کی بنائی ہوئی کنگز پارٹیوں نے 4-4 5-5 سال میں نہیں کیا تھا۔ کیا لوگ اندھے اور بہرے ہیں؟ اور یہ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ صوبائی اسمبلیوں کے 2 صوبائی اسمبلیوں کے 65% پاکستانی جن کو ووٹ کرتے ہیں ان کو 1 سال تک ہم غیر منتخب حکومتوں کے حوالے کریں گے، لوگوں کا حق کے حکمرانی چھینیں گے، ووٹ نہیں کرائیں گے؟ ووٹ کو عزت دو۔ قومی حکومت کے انتخابات ہم پھر بہانے سے آگے لے کر جائیں گے، 4 مہینے یا 6 مہینے غیر منتخب حکومت جس کو حق نہیں لوگوں پہ حکومت کرنے کا، لوگوں کی حق کے حکمرانی چھین کے، لوگوں کے ووٹ کی عزت چھین کے، ووٹ کی طاقت چھین کے ہم یہ کام کریں گے، لیکن ووٹ کو عزت دو۔ اتنی بھولی تو نہیں ہے پاکستان کی عوام۔ اس وقت الیکشن میں مسلم لیگ نواز انکمبینسی کے بوجھ کے ساتھ جائے گی، حکومت کے طور پر جائے گی، حکومت کے بوجھ کے ساتھ جائے گی، اس کو پچھلے 1.5 سال کا حساب دینا ہوگا عوام کو۔ زینب صاحب قطع کلامی کی معذرت، اگر ان کا مائنڈ سیٹ جو آپ نے اس سے پچھلی بات کی وہ یہاں کھڑے، یہ جو بیچ میں ایک بفر آ رہا ہے اس کا دورانیہ تھوڑا طویل ہو جائے، آج کل کی جو خبریں ہیں ڈالر اوپر، آپ کے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کو ہیں، بجلی کے تو ماہانہ بڑھنے ہیں، یہ حالات ہیں کہ یہاں آ جائیں کہ لوگ یہ 16 ماہ بھول جائیں جو اس کے بعد کے 4-6 ماہ صرف وہ رہ جائیں، یہ بفر دے پائے گا مسلم لیگ نون کو؟ یہ آپ نے ان کے دل کی آواز جو ہے وہ کہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مقصد انتخابات کو التواق دینے کا یہی ہے کہ لوگ بھول جائیں، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ لوگ بھول بھی سکتے ہیں، لوگ زیادہ خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس سے تھوڑی سی بات کی تھی، دیکھیں پی این اے کی پارٹیز نے کیا کیا تھا، وہ 9 پارٹیاں جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف متحد تھیں، جنہوں نے تحریک چلائی تھی، جس تحریک کا نام انہوں نے رکھا تھا نظام مصطفیٰ تحریک، وہ شور مچا رہی تھی۔ جیسے ہی بھٹو کو نکالا گیا، ضیاء سے آگے وہ تیز تھی، وہ کہہ رہی تھی پہلے احتساب پھر انتخاب، ابھی انتخاب نہیں کرانا، ابھی انتخاب نہیں کرانا۔ جب وقت نکل گیا تو 9 کی 9 پٹ گئی، پورا میدان ہی بدل گیا۔ یہ بھی انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بفر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بالکل منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ پاکستان عوامی پارٹی بھی آ سکتی ہے، کوئی پاپ پارٹی، اور کوئی سندھ عوامی پارٹی بھی آ سکتی ہے، صاف پارٹی۔ اتنے عرصے تک میدان کو کھلا چھوڑنا، غیر منتخب حکومتوں کو اقتدار سونپنا،
یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے جو یہ کام کرنے لگے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی منتخب حکومت نے یہ کام نہیں کیا. ان کی اس وقت صرف ایک چیز پر سر میں لے رہی ہوں آپ کو شہزاد صاحب جی, اور وہ اس چیز پر امید ہے کہ جو دنیا کا ایک بڑا نیریٹو باز ہے وہ اس وقت میدان میں نہیں ہے. اس کا نیریٹو اس وقت میدان میں نہیں ہے اور میدان خالی ہے. لیکن یہ میدان خالی بھی بڑا ڈسپٹیو ہوتا ہے. یہ سیاسی میدان ہے. یہاں کھلاڑی نکل آیا کرتے ہیں, یہاں منظر نامے بدل آیا کرتے ہیں. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی دنیا کا نیریٹو پالیسیوں کے بدل نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں ایک بات آ گئی ہے کہ یہ بھی نیریٹو, وہ بھی نیریٹو, وہ بھی نیریٹو. نیریٹو کے پیچھے کوئی پالیسی بھی تو ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل. جو بڑا نیریٹو باز تھا, جس کو 21ویں صدی میں جگہ ملے گی کہ 100 سال کا بڑا نیریٹو باز تھا, وہ کدھر پڑا ہے آج؟ اگر خالی نیریٹو ہی سب کچھ ہوتے تو وہ ابھی حکومت کر رہا ہوتا. کام کر کے دکھایا نہیں, اور وہ نیریٹو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نیریٹو کا نہ موقع ہے نہ کوئی محل ہے. مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی کمیونیکیشن کی بھی پالیسی ہے, کچھ کہنے کو بھی ہے, کچھ نیریٹو بھی ہے. 1.5 سال کی ناکامیاں تو ایک طرف. ٹھیک ہے جی, لیکن ایک بڑا اہم پوائنٹ چھوڑا ہے کہ خالی میدان بھی ڈسپٹیو ہوتا ہے. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں وہ زیغم کی بالکل سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں. صرف اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کے نقطۂ نظر سے اصل میں ہم بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف فوج کا نام نہیں ہے. اس میں بہت سارے اور ادارے, انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہوتے ہیں اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن ہم فوج کا بھی ایک حصہ سر, فوج کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ. ایک صرف یہ ہے کہ ہم اصل میں بڑے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سچویشنل لاجک کے ہم بڑے ماہر ہیں. ہم جہاں چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو فوج کے ہی معنوں میں صرف استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. یہ جہاں پہ تھا وہیں پہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا. تو اس کو وائڈر میننگ دینا, آج اس وقت نہ ان کے جج ان کے سامنے تھے, مسئلہ تھا, نہ کوئی اور پولیس ان کے سامنے مسئلہ تھی, وہ تو سب کچھ ان کا اپنا تھا. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس کو سچویشنلی استعمال کرتے ہیں اس لفظ اسٹیبلشمنٹ کو جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے. لیکن میں نے جب استعمال کیا اس کو تو وہ صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیا جس طریقے سے گجرانوالہ کے اور پھر اس کے بڑی ریسنٹلی ابھی یہ پنجاب کے اندر مریم بی بی نے بھی تصویریں لگا کے اس کو استعمال کیا اور وہ وجہ بنی. ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, ایڈ کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ کل بات ہوئی تھی ہماری بحث کے اندر کلیکٹیو وزڈم کی. حسن صاحب نے شاید اس کا ذکر کیا تھا کہ کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو. میرا خیال ہے کلیکٹیو وزڈم کو ہی دیکھا جانا چاہیے. وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ اس کے جو پارٹیز ہوں آپس میں, پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر, یا اپوزیشن اور حکومت ہو, یا فار دیٹ میٹر اور جو ادارے ہیں جس کے اندر باقی بھی جو آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے. تو جس طریقے سے بھی کام بنتا ہے SIFC بنانے کی کوشش کی گئی ہے, دیکھیے کتنی کامیاب رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس پریگمیٹزم کی طرف جا رہے ہیں جس میں کہ جو شاید ہمیں اپنے ان مشکل حالات میں سے کوئی رستہ نکال کے دے. جی افتخار صاحب مجھ سے پوچھے جی آپ سے. میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو کہتا ہوں جب الیکشن ہوگا, جب ووٹ ڈالے جائیں گے, جب ووٹ گنے جائیں گے, جو فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. آپ تو اتنی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں نا, اتنی پڑھی لکھی باتیں, اجتماعی دانش, بفر, میدان کا خالی ہونا, کھلاڑی نکل آئیں گے, نیریٹو کا باز, کام کر کے دکھانا, تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں نا. عام آدمی تو اتنی بڑی باتوں کو نہیں سمجھتا. وہ تو ووٹ والے دن جا کے ایک فیصلہ کرتا ہے, پرچی ڈال کے گھر چلا جاتا ہے. فینس کے اوپر بیٹھے ہوئے ووٹر آخری وقت تک انتظار کرتے ہیں, جب ان کو 12 بجے پتہ لگتا ہے کس کا پلہ بھاری ہے, وہ بھی گھروں سے نکل پڑتے ہیں, جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. آج دونوں اتنی پڑھی لکھی باتیں کولیکٹیو. دیکھیں آپ کولیکٹیو وزڈم میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کرنے کو چاہ رہے ہیں جب آپ کو سوٹ کر رہا ہے, تو ایسے بات نہیں ہوتی. میں تو بلیو کرتا ہوں سر جی پرچی کے اوپر, برچی پر نہیں. پرچی جس کے حق میں نکل آئی وہ جیت گیا. سر پھر 18 میں بھی پرچی ہوئی تھی, کس نے مانی تھی 18 کی پرچی کے اوپر بھی کیا نہیں مانی تھی, تو اس کے نتائج بھگت رہے ہیں آپ. اس کے نتائج آج کے اس پروگرام کو ساری دوبارہ سن لیجئے گا. 2018 کے نتائج کو نہ ماننے کے نتائج ہم بھگت تو رہے ہیں. اتنی دفعہ آپ یہ کھیل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, ہمیں انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا, خواہ وہ ہمارے حق میں ہوں خواہ ہمارے وہ خلاف ہوں. میرا یہ یقین ہے. یہ جب بات ابھی کر رہے تھے پینے کی تحریک کی, تو پینے کی تحریک کے اندر جب نتائج تسلیم نہیں کیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی اس سے بڑا سبق ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے, اور نہ اس سے بڑی کوئی تحریک پاکستان میں چلی ہے, نہ چل سکے گی.
اور نہ ہی اتنی زیادہ کولیکٹیو لیڈرشپ اب کبھی آ سکے گی پاکستان کے اندر اپوزیشن کی. وہ چیزیں لکھی ہوئی تحریر میں موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے.